محرم کا غم عام غموں جیسا نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ محرم کا غم عام غموں جیسا نہیں ہے۔ اور میں اگلی بات ایک اور بھی کر دوں، یہ ناسبیوں اور یزیدیوں کا شعار تھا پاکستان میں شادیاں کرنا۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں سننے والوں کو، جب کراچی کا ایک ناسبی محمود عباسی اس نے یہ تحریک شروع کی، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ فوت ہو گئے، اب ہم ان کو کیا کہیں، انہوں نے 10 محرم کو اجتماعی شادیاں کی، اور پھر جھانگ کے اندر اجتماعی شادیوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ وہ ایک خاص گروہ تھا، ایک خاص گروپ تھا، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، جو رافضیوں کے مخالفت کی وجہ سے انہوں نے جنگ کے اندر حالات کو کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا۔ تو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں، آپ سب لوگ جو پرانے ان کو پتہ ہے، اب جو کل والے ابھی مدرسوں سے فارغ ہوئے ٹانٹاں شروع کر دی، ان کو کیا پتا۔ ہمارے بڑے بڑے تمام علماء نے، ہم اس وقت طالب علم تھے، تمام علماء ممبروں پہ بیٹھ کے رد کرتے اور کہتے یہ ناسبی ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں، ان دنوں میں کون شادیاں کرتا ہے۔ اگر بھول نہ گئے ہوں تو میں انہیں یاد دلواتا ہوں، ذرا اٹھاؤ پر بزرگوں کی، ملتان والے بزرگوں کی، کراچی والے بزرگوں کی تقریریں اٹھاؤ، اور پچھلی اٹھا کے سنو، تقریریں موجود ہیں، وہ کہتے تھے یہ اہل بیت کی دشمنی سے خالی نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور اس کے بعد پھر عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے ایسا انہوں نے سلسلہ کیا کہ اب عرب میں پورے سال کو چھوڑ کر اس مہینے میں وہ شادیاں رکھتے ہیں، صرف چونکہ وہ یزیدی زیادہ تر ذہنیت ان میں آ گئی ہے بعض ملکوں میں، تو اب جب یہ عرفی کس کا ہے، یزیدیوں کا، کہ وہ اہل بیت کو چڑھانے کے لیے یہ شادیاں کرتے ہیں، تو پھر ایک نعت خوان جو صبح و شام عشق رسول کے لیے جھوم کر پڑے، اور وہ خاص اس عشرے کو اور اس کی اس تاریخ کو جس دن اہل بیت پہ پانی بند کیا گیا، اس دن کو خاص کر کے وہ اپنے بیٹوں کے اور بیٹیوں کے ولیمے کرے، تو پھر اس پر حنیف قریشی بولے تو پھر سب کو موت پڑے اور جاؤ جہنم میں، مجھے کسی مولوی کسی نعت خوان کی ضرورت نہیں، مجھے محمد عربی کی آل پیاری لگتی ہے۔ اور اس نعت خوان کو یہ کہا گیا کہ یار تو کیا کر رہا ہے، یہ ڈیٹ چینج کر دے، اس دن رولا پڑے گا۔ کہنے لگا میں کروائی تارے ہاں۔ کیا کہا؟ کروائی، اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر امت کے اندر فتنہ باز بناو، امت کے اندر اور مسلک کے اندر ہو۔ یہ کام تو عام دیوبندیوں نے، دیگر مسلک والوں نے بھی ایسا نہیں کیا، ان کے کسی نامی گرامی بندے نے اس دن کو نہیں چنا۔ وہ ظالموں، تم عشق رسول کے دعوے کرو، تم عاشق رسول کے ٹھیکیدار بن جاؤ، اور تم محمد کے گھرانے کے خوشیوں اور غموں کا خیال نہ رکھو، اور پھر ہم تمہیں جناب آگاہ بھی نہ کریں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور میں ان خطیبوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نعت خوان شعر پڑھ دے، علی ورگا سمانے تھے، تو وہ ممبر پہ آ کر روتے او خدا کا لیے رنگ بدلو۔ حضرت صاحب آپ کو یہاں رونا کیوں نہیں آیا؟ جب علی کوئی نعت خوان کروائے اس دن آپ کو رونا آ جاتا ہے۔ ایک عام چھوٹے نعت خوان بیچارے جن وہ اگر کوئی غلط شعر پڑھ دیں، کئی ہمارے پیر اور مولوی ان کو گھروں میں بلا کر توبہ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک یہ توبہ نہ کریں ان سے بائیکاٹ ہو جائے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اویس قادری کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ ٹی ویوں پہ پڑھتا ہے، وہ خود سیٹ ہے، وہ کئی جگہ پر پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہاں درد ہوتا ہے۔ نہ مسئلہ یہ نہیں، اگر وہ صحابہ کے حوالے سے اس سے کچھ گڑبڑ ہوئی ہوتی تو آپ یقین کریں ڈانگ آپ کی سیدھی ہوتی۔ رولا یہ یا حملہ جو اہل بیت پہ ہوا ہے، اس لیے آپ پہ یہ نہیں اثر ہوگا، کیونکہ اہل بیت کو آپ نے لگم لگا سمجھا ہوا ہے، ان کے لیے جو مرضی کرے۔ اور پھر میں ایک اور بات، میرا گفتگو والا کلپ وائرل ہوا، ایک طرف وہ نعت خوان، ایک طرف میرے فقیر آپ سب کے سامنے، اب اس کی حمایت میں لگڑ بگڑ سوشل میڈیا پہ تحریریں تقریریں سب آ گئیں۔ 2 دن پہلے
سکھر کے اندر میرے آقا کے یار حضرت سیدنا فاروق اعظم، ان کے لیے وہ گستاخی کی گئی کہ ہمارے کلیجے جل گئے، ہمارے مفتی چمن زمان صاحب زخمی ہو گئے، وہاں سنیوں نے احتجاج کیا، ان ساروں کی ماں مر جائے انہوں نے ایک لفظ بھی لکھا ہو، انہوں نے ویلاگ بنائے ہوں، انہوں نے بلاگز لکھے ہوں، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، لیکن ادھر وہ کیا اس ایک ناتھان کی عزت عمر فاروق کی عزت سے زیادہ ہے؟ اور پھر ایک لاہور کا یزیدی میں عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت سیدنا امام حسین کے خلاف بول رہا ہے، وہ یزید کی حمایت کر رہا ہے، ان میں سے کبھی یہ مولوی بولے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے تمہیں جس کو کہتے ہیں نا فہم چاہیے، تم جب فقیر کے خلاف بولتے ہو یہ لگڑ لگڑ، وہ ایک شمر نام کا ایک مولوی ہے، اسے دنیا میں کوئی بندہ نہیں جانتا تھا، وہ میرے خلاف بولا، اس کو جو درد رکھنے والے تھے نا یہ بغض اہل بیت کا جن کو ٹیکا لگا ہوا ہے، انہوں نے جناب اس کو دھڑا دھڑ بلانا شروع کیا، اب اس کی دیکھا دیکھی جو مشہور ہونا چاہتا ہے وہ اس فقیر کے والے سے بولتا ہے۔ میں کہتا ہوں تم اپنی جگہ سمجھتے ہوگے، ہم نے بڑا تیر مار لیا، تمہیں یہ پتہ نہیں میں اس علی کا غلام ہوں 66,000 ممبروں پر جس علی پر لعن طعن ہوا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اپنے کاز کو چھوڑ دیں گے، ہم اہل بیت کے قصیدے اور ان کا دفاع چھوڑ دیں گے کہ مجھے تم گالیاں اور شروع ہو جاؤ؟ مجھے اب کوئی کہتا ہے اچھا ایک اور شغل کی بات سنو، میں نے شیخ رشید سے اپیل کی کہ آپ جو ہے نا وہ 14 اگست 13 اگست رات والا پروگرام کینسل کریں، تو اس نے کینسل کیا، میرا ویڈیو وائرل ہوا، وہ زیادہ وائرل ہوا، وائرل ہوتے ہوتے انٹرنیشنل میڈیا تک چلا گیا، جس میں کوئی شام یا غالباً ایران کا کوئی چینل ہے، انہوں نے یہ رپورٹنگ کی کہ پاکستان کے ایک سنی مفتی نے اپیل کی اور جس کی وجہ سے جناب وہ جشن جو ہے نا وہ کیا ہو گیا، ختم۔ بھائی ایک طرف وزیر داخلہ ہے اور ایک پورا ایک سسٹم ہے، گورنمنٹ کا بندہ ہے، ایک بندہ اس سے اپیل کرتا ہے اور وہ اس چیز کو تو بتائیے نیوز بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بالخصوص ایرانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اہل بیت کے لیے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے تو اپنے مقصد کی ہر خبر انہوں نے دینی ہے۔ لو جی کل سے وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں اس میں لفظ بار بار شادی شادی آ رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی والا چکر ہے، حالانکہ شادی فارسی میں خوشی کو کہتے ہیں۔ میں نے وہاں وہ نیچے فارسی بھی ان کو نہیں آتی نا کہ اس کا ترجمہ یہ پڑھیں، تو اب وہاں وہ جشن سے منع کرنے کے لیے میں نے اپیل کی، میری ویڈیو آپ کو پتہ ہے وہ یکم یا 2 محرم کو بلکہ اس سے بھی ایک دن پہلے وہ جو ہے نا وائرل ہوئی تھی، اب اس کو لا کر کہتے ہیں ہاں اسی نہیں کہتے سے ہاں اے رافضیاں واسطے کام کر رہے ہیں۔ اچھا تو پھر جدوں میں کڈیاں BBC دیاں رپورٹاں، میں اب سوال پوچھتا ہوں، کیا BBC نے، ہماری ایک تنظیم دعوت اسلامی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا درخت لگانے کے لیے، BBC نے رپورٹ نہیں دی؟ اے تے ماشاءاللہ مومنہ دی ٹی وی چینل ہے نا، اس خدا تمہیں غارت کرے، حنیف قریشی کی دشمنی میں وہاں چلے گئے ہو کہ تمہاری مت ماری گئی ہے۔ آئے دن ایسا ہوتا ہے، ان کی ویڈیو ہماری ویب سائٹوں پہ چڑھتی ہے، مثلا طارق جمیل صاحب نے ایک دن پڑھا صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ، تے اساں سارے جناب والا لا دیتا۔ ان کے کئی خطیب ہیں وہ جو نرم درمیانی والی بات کرتے ہیں، ہم سارے اسی طرح غوث پاک کی شان کوئی وہابی بیان کرے ہم اپنے چلا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ یہ غوث پاک کی بات، تو جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو اب اگر میں کروں، شیعہ کرے، وہابی کرے، وہ تو خبر کو ہائی لائٹ کریں گے، اور باقی مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں نے شادی کے حوالے سے اگر بیان دیا ہے یا جشن آزادی کی اس رات کی رنگین تقریب اس کے مخالفت بیان دی ہے، میں خوش ہوں، مجھ سے میرا رب راضی ہو، محمد کی آل راضی ہو۔ یہ تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ ہو رہا ہے، میں بڑا عام ایشو ہے اس وجہ سے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ میں نے ایک لفظ بولا کہ محرم شریف عام، جلدی وقت بہت، عام دنوں جیسا، اونچا بولنا ہے، عام دنوں جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ آئیے میری بات اگر ہوئی تو پھر یہ ہوگا۔ علامہ جلال الدین امجدی فرماتے ہیں اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے بے شمار مسلمان اب تک شہید کیے گئے، مگر ان تمام میں سید الشہداء امام حسین کی شہادت بے مثل ہے، آپ جیسی مصیبتیں کسی دوسرے شہید نے نہیں اٹھائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کون سا سنی ہوگا جسے واقع اعلیٰ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل مخزون اور آنکھ پر نم نہیں، جسے اس کا غم نہ ہو
اس کو بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم کا غم نہ ہونے کا غم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے۔ جلال الدین امجدی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر سال توجہ جب ان کی تاریخ شہادت قریب آتی ہے، محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، تو پورا ماحول سگوار ہو جاتا ہے، ان کی یاد لوگوں کے دلوں کو تڑپا دیتی ہے، جگہ جگہ ان کے ذکر کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، کھچڑے پکائے جاتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، طرح طرح ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یزیدیوں کی مخالفت کے باوجود کبھی نہیں مٹے گا۔ اللہ اور حضرت مخدوم احمد صابر کلیری، وہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جیسے ہی محرم آتا ہے یاد کربلا ان کو تڑپا دیتی ہے۔ حضرت احمد صابر کلیری وہ فرماتے ہیں ماہ محرم رسید درد و علم تازہ شد، بر دل انسان و جان زخم ستم تازہ شد، ہر کے بر حسین گریہ و زاری کنت، بر سر او از خدا لطف و کرم تازہ شد۔ فرماتے جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے نا تو ہمارے زخم کیا ہوتے ہیں؟ تازہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ جو امام پاک کی یاد میں روتا ہے نا اللہ کو اس پر خاص لطف و کرم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں بابا مسعود الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا وہ اس عشرے میں سوائے اللہ کی عبادت کے اور حسین کی یاد کے غم اور گریہ کے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ توجہ ہے۔ پھر فرمایا کیا تجھے پتہ ہے کہ اس عشرہ میں حضور پر کیا گزری اور آپ کے فرزندوں کو کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ان بدبختوں نے ان کو پانی تک نہ دیا۔ اتنا فرمانا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں بابا جی بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو کر جب گر پڑے تو فرمایا وہ ان بدبختوں کو حیا بھی نہ آئی کہ وہ رسول اللہ کے دکھ کو سوچ لیتے۔ اب آگے یہ راحت القلوب کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ سنی علماء کی جس کتاب کو دیکھیں جس میں واقع کربلا لکھا ہے، ان کو جب بندہ پڑھتا ہے تو بندے کے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ اور پھر ہمارا یہ مسلمانوں کا عرف ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان مومن ایسا ہے ہی نہیں کہ جیسے ہی محرم شریف شروع ہو اس کو غم کی کیفیت اس پر طاری، بولو غم کی کیفیت طاری نہ ہو۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ بابا جی کے ایک اور ملفوظ مجھے یاد آ گیا، آپ نے فرمایا 10 محرم الحرام کو اور جنگل کی ہرنیاں بھی غم حسین مناتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ دوستان گرامی ذرا سوچیں، ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ کربلا کا یہ سانحہ عائلہ انسان کے دلوں کو کرچی کرچی زخمی کر دیتا ہے۔ اب ان ایام میں کہ جب پوری امت درد میں ہو اور باقیوں کو چھوڑو، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتاؤ سیدوں پر کیا گزرتی ہے؟ یہ صرف کہتے ہیں جی جائز لکھا ہوا ہے، جائز ہو بندے دیو پترو، ہر کام جائز ہے، ہر جب اگر کرنے کا ہے ہر جائز تو پھر ایسی میں 20 چیزیں پیش کر سکتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے رسالے میں کہ عرف کی وجہ سے کیسے کیسے کام چھوٹ جاتے ہیں یہ سب کچھ لکھا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اذان دینا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا؟ جلدی جلدی بولو۔ میں آپ کو کہتا ہوں اٹھو اذان دو، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میں آپ کو کہوں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور اگر مؤذن اور رسول کی مسجد کا، حضرت بلال حبشی ساری زندگی رسول اللہ کے سامنے اذان دیتے رہے، حضور کا وصال ہوا مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، کہ جس جگہ جس گلی میں سرکار نہیں ہے وہاں کیسے رہوں، گزارا کیسے کروں۔ ایک دن حضور خواب میں آئے، فرمایا بلال اکیلے چھوڑ گئے ہوں گے؟ صبح اٹھے رختے سفر باندھا مدینے آ گئے، خلیفۃ المسلمین نے فرمایا سونے بلال تو آ گیا، آج اذان دے۔ فرمایا امیر المومنین بلال اذان نہیں دے گا، اذان نہیں دوں گا میں۔ اتنے میں کسی کو پتا تھا کہ بلال حسنین کی بات نہیں ٹالتے، ایک طرف سے حسن ہے ایک طرف سے حسین ہے، دونوں نے ان کے ہاتھ پکڑے، چاچا آج سناؤ نا وہ اذان جو نانے کے سامنے دیتے تھے۔ ہائے، بلال نے کہا ٹھیک ہے میں سناتا ہوں۔ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، پورے مدینے میں ایک غوغا، شور، رونا، چیخنا، چلانا مچ گیا، بچے، بوڑھے، عورتیں سب گلیوں میں آ گئی۔ اور صحابی فرماتے ہیں اس طرح غم کی کیفیت ہوئی جیسے رسول اللہ کے وصال کے دن تھا۔ آئے ہائے،
اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اڑ کے دیکھا حضور، بے ہوش ہو کے گر پڑے، ہوش آیا، آنسو پوچھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اذان دینے سے کہاں روکا گیا ہے؟ لیکن بلال کہتا ہے نہیں، کوئی عشق دیاں بھی گلاں ہوندیاں نے۔ رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل حضرت واشی کو کہا، وہ اسلام لائے اس لیے بادرت کہتے ہیں، حضور نے فرمایا میں تیرا اسلام قبول کرتا ہوں، پر پوری زندگی میریاں اکھیاں دے سامنے نہ آئی، کیونکہ تو آئے گا تو مجھے میرے چچا کا شہادت کا وہ دردناک واقعہ یاد آئے گا۔ اب ذرا سوچو، اور حضور کیوں نے رحمت للعالمین، لیکن اس کو کہتے ہیں تو نہ۔ اب بندہ یہاں جائز نجائز اور ان چکروں میں کہے جی یہ کیسے ہو؟ بھائی بات یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امیر حمزہ سے رسول اللہ زیادہ پیار کرتے تھے یا امام حسین سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ یقیناً امام حسین سے تو حضرت امیر حمزہ سے کہیں زیادہ ہی پیار ہوگا رسول اللہ کو، ہیں؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عشق اور درد کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ مولوی صاحب فتووں میں نہیں ہوتی ہیں، یہ ہر بندے کا پتر اپنی انسانوں والی طبیعت سے بات سمجھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عرف میں ہوتے ہو مری علیہ زارے علیہ سارے ہو، اور تم جتنے لوگ بیٹھے ہو، میں خود بتاتا ہوں ہمارے محلوں میں شادیاں رکھی ہوتی ہیں، قریبی رشتہ دار چھوڑ محلے میں فوتگی ہوتی ہے، شادیاں کینسل کر دی جاتی ہیں، کہتے ہیں یار اسی بوئے تے بوئے انہاں دے گھر ماتم ہویا پیا ہے، انہاں دے غم دیاں کیفیتاں نے، تے جناب اساں دے گھر شادیانے بجن، اے کچھ چنگی گل نہیں چلی اس میں تو بات تکاں گے۔ تو چونکہ وہ مرنے والا ہوتا ہی ایسا ہے کہ جس کا غم جو ہے نا کچھ عرصے بعد منتمل ہوتا ہے، پر کربلا والے ایسے دنیا سے گئے ہیں نا کہ زمانہ بیت گیا ہے، ان کا غم کم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور ان دنوں میں جب یہ دن لوٹ کے آتے ہیں، غم اور جو ہے نا تکلیف والی کیفیتیں واپس لوٹ کے آتی ہیں، تو ایک طرف پوری امت غم کر رہی ہو، اور جناب آپ کے گھر شادیانے بجائے جاتے ہوں، اور پھر آپ کو عاشق رسول کا لقب بھی دیا جائے، اور پھر دفاع میں ان کی پشت پر ملے بھی کھڑے ہو جائیں، تو پھر میں ایسی قوم کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتا ہوں۔ میرا فتویٰ سن لو، میں نکاح کو، پیدا ہونے والی اولاد کو حرامی نہیں کہتا، میں بالکل میرا یہ فتویٰ نہیں جو 10 محرم کو شادی کرے یا محرم کے عشرے میں تو وہ اولاد صحیح نہیں ہوتی، جیسے روافظ کا فتویٰ ہے ان کا اپنی جگہ۔ میں کہتا ہوں اولاد حلالی ہوگی، لیکن اگر باپ نے بغض اہل بیت میں وہ شادی کروائی نا تو آگے اس کی پیدا ہونے والی اولاد وہ نسباً ٹھیک ہوگی پر ہوگی یزید۔ ہاں یہ فرق ضرور ہوگا، کیونکہ جب وہ اپنے امی ابے کا شادی کا کارڈ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں نا، وہ دیکھیں گے اچھا میرے باپ کا نکاح 8 محرم کو ہوا، میری شادی ہوئی، فلانا ولیمہ 9 محرم کو کارڈ چھپا، مجھے بتاؤ اس اولاد کو احترام محرم کہاں سے آئے گا؟ اور اویس قادری صاحب آپ ایک سیلیبریٹی ہیں، آپ کے ساتھ لوگ عشق رسول کی وجہ سے، نعتوں کی وجہ سے محبت کرتے تھے، تو آپ کو دیکھ کر کئی لوگ اپنی باتوں کو ٹھیک کرتے ہیں، نہیں عام سادہ لوگ ہیں، کئیوں نے جناب جب ان کے تنقید ہوئی تو لکھ دی، انہوں نے شادی کی، ان پر کروائی، ان پر تنقید ہوئی، کئیوں نے جناب ڈپیاں لگائیں، وہی جناب لو اویس رضا قادری، پتر تسی لاؤ وہی لو اویس رضا، اساں ڈپیاں لائیاں وہی لو حسین ابن علی۔ تمہیں مبارک ہو، تم ایک آل بیت کے بغض کا کام کرنے والے شخص کی ڈپیاں لگاتے ہو اور کہتے ہو ہم اویس رضا کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں، ہم آل محمد کے ساتھ ہیں، ہم محمد کے گھرانے کے ساتھ ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ فیصلہ کرو، تمہیں تمہارا وہ ناتھان مبارک ہو، ہمیں آمنہ کے لال کا چاند اور کربلا کا سلطان مبارک ہو۔